اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام کا جو عنوان سخن ہے وہ پیغام کربلا۔ اس حوالے سے مسلسل حسینی چینل پر آپ یہ پروگرام اسی وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منال حیدر سیدی صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کے حوالے سے ہم سے گفتگو کریں گے ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کے لیے۔ دوسرے مہمان ہمارے عالی جناب عزادار حسین شبی صاحب اس وقت ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں سے نوحے پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے نوحہ خوان علی جناب عزادار حسین شبی صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ ہمارے ویورز کے لیے ایک نوحہ پیش فرمائیں اس پروگرام کے آغاز کے طور پر۔ شاہ کے جیسا عمل ہم نے نہ دیکھا پہلے، شاہ کے جیسا عمل ہم نے نہ دیکھا پہلے، بعد میں خیمے لگے دشت خریدا پہلے، شاہ کے جیسا عمل ہم نے نہ دیکھا پہلے، ہر گھڑی شے نے کیا شکر کا سجدہ پہلے، ہر گھڑی شے نے کیا شکر کا سجدہ پہلے، گھر بچانا تھا جہاں دین بچایا پہلے، شاہ کے جیسا عمل ہم نے نہ دیکھا پہلے، دیکھنا وقت کی رفتار بدل دیں گے حسین، دیکھنا وقت کی رفتار بدل دیں گے حسین، حر جو آنے کو ہے کر دیں گے سویرا پہلے، شاہ کے جیسا عمل ہم نے نہ دیکھا پہلے، ہر خوشی اپنی ادھوری ہے غم شے کے بغیر، ہر خوشی اپنی ادھوری ہے غم شے کے بغیر، بزم شادی میں بھی ہم کرتے ہیں گریا پہلے، شاہ کے جیسا عمل ہم نے نہ دیکھا پہلے، اب تو ہر قوم یہ کہتی ہے ہمارے ہیں حسین، اب تو ہر قوم یہ کہتی ہے ہمارے ہیں حسین، انقلاب ایسا بھی تک نہیں آیا پہلے، شاہ کے جیسا عمل ہم نے نہ دیکھا پہلے، اپنے روضے پہ بلا لیں گے حسین ابن علی، اپنے روضے پہ بلا لیں گے حسین ابن علی، کربلا جانے کا کیجے تو ارادہ پہلے،
شاہ کے جیسا عمل ہم نے نہ دیکھا پہلے، ماتم شاہ سے مظہر ہو فروغ اسلام، ماتم شاہ سے مظہر ہو فروغ اسلام، شام میں ثانی زہرا نے یہ سوچا پہلے، شاہ کے جیسا عمل ہم نے نہ دیکھا پہلے۔ عزادار حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک نوحہ پیش فرمایا۔ ابھی دوبارہ بھی میں آپ کی طرف آؤں گا، اس وقت ہم ایک بار پھر سے چلیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منال حیدر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں ہم چلنا چاہیں گے، اور عزاداری کے حوالے سے جو ہمارا سوال ہے کہ قرآن یعنی کہ عزاداری کی اگر ہم بات کریں تو عزاداری قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اس حوالے سے میرا سوال ہے، آپ ہمارے ویورز ہمارے مومنین کو بتائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے میں ناظرین کرام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کا سوال عزاداری کے سلسلے میں کہ عزاداری کیا ہے اور عزاداری قرآن میں کس طریقے سے بیان کی گئی ہے، کس طریقے سے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اس مفہوم کو نکال سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عزاداری کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، عزاداری کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو یاد کرنا اور اس کی یاد دہانی کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ بے شک، اور ظاہر سی بات ہے یہ یاد دہانی اور یادآوری ہمیں ہر مذہب میں اور ایک ہر جگہ مل جاتی ہے، اور یہ ایک فطری قانون ہے اور فطری بات ہے کہ انسان اپنے محسنوں کو یاد کرتا ہے۔ جی جی صحیح، ہر انسان اپنے محسن کو یاد کرتا ہے، البتہ طریقوں میں فرق ہے کہ وہ کس طریقے سے یاد کرتا ہے۔ کوئی جو ہے اپنے محسن کا مجسمہ لگا کے یاد کرتا ہے، کوئی جو ہے اس کے سلسلے میں کوئی فنکشن کر کے اسے یاد کرتا ہے۔ یہ غرض یہ کہ ہر اپنا اپنا طریقہ ہے ہر انسان کا کہ وہ کیسے یاد کرے، لیکن یاد کرتے ہیں ہر قوم کے لوگ، وہ کسی بھی طریقے سے اپنے محسن کو یاد کرے۔ جی، تو عزاداری یہ ہے کہ ہم اپنے محسن کو جو ہے کیا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہم ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، یہ ہے عزاداری، تاکہ ہم ان کے اہداف سے جو ہے وہ واقف ہو سکیں، ان کے مقاصد سے جو ہے وہ ہم روشناس ہو سکیں، لہذا ہم انہیں یاد کرتے ہیں، اور ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے مقاصد کو بھی یاد کرتے ہیں، ان کے اہداف کو بھی یاد کرتے ہیں کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کس لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ صرف یہ نہیں کہ ہم گریہ کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، اور گریہ کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد کو بھی لوگوں تک عام کرتے ہیں، یہ ہے عزاداری۔ لیکن قرآن میں کس طریقے سے اس کا ذکر ہے یا کن آیات سے ہم عزاداری کے سلسلے میں جو ہے بات واضح کر سکتے ہیں ناظرین کے لیے، تو ہم دیکھیں کہ بہت سی آیتیں ہیں کہ جن سے اس طریقے کا مفہوم نکالا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ شاعر الہی، شاعر الہی کو زندہ کرنا اور شاعر الہی کو یاد کرنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر الہی کو زندہ کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس کے تقوی کی علامت ہے، یہ اس کے دل میں جو تقوی ہے، جو انسان کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس شاعر الہی کو کس طریقے سے زندہ کر رہا ہے اور یاد کر رہا ہے، کس طریقے سے اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کی تعظیم نہیں کرتا، گویا اس کے تقوی نہ ہونے کی علامت ہے، اور جتنے اچھے انداز سے وہ شاعر الہی کی تعظیم کرے گا، گویا اس کا تقوی بھی اتنا ہی اس کا مستحکم اور مضبوط۔ مولانا صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، ابھی آپ نے شاعر الہی کی بات کی، تو ہمارے وہ نوجوان جو شاید اس کو نہ سمجھ پا رہے ہیں کہ شاعر الہی سے کیا مراد ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ شاعر الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا کون سی چیز ہے؟ میں اسی بات کی طرف آنا چاہ رہا تھا انشاءاللہ، یہ کہ شاعر الہی کسے کہتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں۔
تو یہاں پر جو ہے علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ شاعر الہی وہ ہے کہ جن چیزوں سے خدا کی یاد زندہ ہو، سبحان اللہ، جن چیزوں سے خدا کو یاد کیا جائے، حتیٰ اس کے اسماء بھی شاعر الہی میں سے ہیں۔ اگر کوئی اس کا اسم ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے وہ شاعر الہی میں سے، اس کے صفات اگر اسے یاد دلائیں اللہ کو تو اس کے صفات بھی شاعر الہی میں سے ہیں۔ قیامت، برزخ، میزان، قبر کی منازل، یہ سب جو ہیں وہ شاعر الہی میں سے ہیں۔ اور اس کے آگے یہ تحریر کرتے ہیں کہ جو چیزیں خدا کی یاد دلائیں وہ شاعر الہی ہیں، اور یہ عزاداری بھی انہی میں سے ایک ایسا مصداق ہے جو بطور اتم خدا کی یاد دلاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو کربلا کے مقصد کو یاد کرتے ہیں، اور کربلا کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف توحید پروردگار، سبحان اللہ، سبحان خدا کی یاد، خدا سے لو لگانا، خدا سے نزدیک ہونا۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہی لا الہ الا اللہ پر ہے، بے شک بے شک، بنیاد کربلا کی توحید ہے، لہذا کربلا کے ذریعے سے ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر کون شاعر الہی ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کو یاد کریں، خدا کا ذکر ہو، خدا کا جو ہے وہ مذہب، دین اور جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اس کربلا کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ بات آ گئی تو بیان کروں یہاں پر کہ آپ دیکھیں کہ مجلس صرف ذکر حسین نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سی عبادتیں ہیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، لیکن عزاداری کو جو ان میں مقام حاصل ہے وہ یہ ہے کہ نماز انسان پڑھ لیتا ہے خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے خدا سے نزدیک ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے خدا سے نزدیک ہوتا ہے، لیکن عزاداری اور مجلس عزا ایک ایسی عبادت ہے جو صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت ساز ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بلکہ ان مجلسوں میں ہمیں آگے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، ان مجلسوں میں آگے پتہ چلتا ہے کہ روزے کے فرائض کیا ہیں، ان مجلسوں میں آگے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے، ان مجلسوں میں آگے پتہ چلتا ہے کہ محبت اہل بیت کیا ہے، ان مجلسوں میں آگے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دشمنان اہل بیت سے کس طریقے سے دوری کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ مجلسیں صرف عبادت نہیں ہیں بلکہ عبادت ساز ہیں، اور یہ شاعر الہی میں سے ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، امام حسین کو یاد کریں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کریں، یہ بہترین شاعر الہی ہے۔ ورنہ بہت سے چیزیں ہیں جو تفسیر میں بیان کی گئی ہیں کہ شاعر الہی کیا کیا ہے، وقت نہیں کہ ان سب کو ذکر کیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ شاعر الہی، قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، جو بھی تعظیم کرتا ہے شاعر الہی کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کے تقوی کو بیان کرتا ہے سبحان اللہ، بے شک کہ انسان کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، جتنا ہی وہ اس سے مودت اور عقیدت رکھتا ہے ان شاعر الہی سے، ویسے ہی اس کا تقوی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے شاعر الہی۔ اور اگر قرآن کریم کا اور آگے مطالعہ کریں تو دوسرا لفظ جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ ایام اللہ، ایام اللہ، اچھا ایام اللہ، الہی دن، الہی دن کی تعبیر کیا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ یہاں پر بھی علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں تحریر کیا ہے کہ ایام اللہ کون ہیں، ایام اللہ کیا ہے، وہی چیز جو شاعر الہی میں ذکر کی گئی ہے وہی چیز یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ یہاں پر ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے کہ جو خدا کو یاد دلائیں۔ بے شک۔ تو یہ دن جو ہیں سو عزاداری کے کون سے دن ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سے دن ہیں جو خدا کی یاد دلاتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے اس کے بہت سے مصادیق بیان کیے ہیں، جناب ابراہیم کا واقعہ ہو یا جناب نوح کا کشتی پر سوار ہونا ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ کہے جاتے ہیں ایام اللہ۔ یعنی ہم جب جناب نوح کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی کشتی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ صرف وہ نجات پائے کہ جو کشتی پر سوار ہو گئے، وہ کامیاب نہیں ہوئے جو کشتی سے اتر گئے یا کشتی پر سوار نہیں ہوئے، صحیح؟ تو یہ قرآن نے کہا کہ یہ سارے ایام جو ہے ایام الہی ہیں۔ تو وہاں پر آگے تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ولادت اور شہادت معصومین علیہ السلام بھی ایام الہی میں سے ہیں، یعنی یہ سب اللہ کے دن ہیں، یہ بھی اللہ کے دن ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بے شک۔
یہ بھی وہی ایام الہی جس طریقے سے شاعر الہی کی تفسیر کی ہے وہی ایام الہی کی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ وہ دن ہے جو ہمیں خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ تو ولادت اور شہادت معصومین علیہ السلام ایام الہی ہیں، یہ الہی دن ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ عزاداری یعنی ماہ محرم اور ماہ سفر کہ جن مہینوں میں ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، یہ بھی ایام الہی میں سے ہیں کہ جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ ہمیں ان کو یاد کرنا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہمیں یاد کرنا ہے، اور صرف یاد نہیں کرنا، دوسروں کو یاد دلانا ہے کہ یاد کرو کہ یہ وہ دن ہیں کہ جس دن میں امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب نے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کی تھی۔ کہیے ہم اس سلسلے کو ابھی آگے بھی بڑھانا چاہیں گے۔ ایک بار پھر سے جو ہمارے ناظرین ان کے لیے میں عزادار حسین صاحب کی خدمت میں چلوں گا کہ ایک اور وہ نوحہ ہماری ویورز جو ہمارے ناظرین ان کے لیے پیش فرمائیں۔ کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ میرے سامنے خنجر ظلم چلا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ بیٹی ہوں میں فاطمہ زہرا کی، میدان میں کیسے جاتی۔ بیٹی ہوں میں فاطمہ زہرا کی، میدان میں کیسے جاتی۔ تھا زیر خنجر خشک گلا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ کر دیتی میں سرور پر صدقے، فرزند اگر ہوتے میرے۔ کر دیتی میں سرور پر صدقے، فرزند اگر ہوتے میرے۔ میرے پاس نہ تھا کوئی سرمایہ، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ میری روح نہ مجھ سے شرماتی، میں بھائی سے پہلے مر جاتی۔ میری روح نہ مجھ سے شرماتی، میں بھائی سے پہلے مر جاتی۔ تا عمر رہے گا یہ صدمہ، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ تنہا تھا کہ لاکھوں تھے شقی، میں خیمے کے در سے دیکھا کی۔ تنہا تھا کہ لاکھوں تھے شقی، میں خیمے کے در سے دیکھا کی۔ وہ دیتا رہا حل من کی صدا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ غازی کے کٹے شانوں کی قسم، خون مجھ کو رلاتا ہے یہ غم۔ غازی کے کٹے شانوں کی قسم، خون مجھ کو رلاتا ہے یہ غم۔ تھا زیر خنجر خشک گلا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں
میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی، وعدے جو کیے تھے توڑ دیے ان شام اور کوفے والوں نے، وعدے جو کیے تھے توڑ دیے ان شام اور کوفے والوں نے، مہمان بلا کر لوٹ لیا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی، کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی، یہ بین تھے شبی اور مظہر کلثوم کے قبر پیمبر پر، یہ بین تھے شبی اور مظہر کلثوم کے قبر پیمبر پر، امت کے مظالم سے نانا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی، کلثوم کو غم تھا یہ سب سے بڑا، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی، میں بھائی کو اپنے بچا نہ سکی۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ ایک اور آپ کو ہم زحمت دیں گے اس پروگرام کے اختتام کے طور پہ نہ ہوئے کہ ابھی فی الحال ہم اپنے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منال حیدر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں چلیں گے، اور کیونکہ عزاداری کا سلسلہ ہے، جگہ جگہ پر مجالس کا سلسلہ، امام حسین السلام کا غم منایا جا رہا ہے۔ امام حسین السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی قربانی رائے حق کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے دی، اس لیے جگہ جگہ پر امام حسین السلام کا غم منایا جاتا ہے، ان کی عزاداری کر کے ان کو یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے ہندو حضرات اور سکھ حضرات سارے لوگ، ہر دھرم کے لوگ مل کر امام حسین السلام کا غم مناتے ہیں۔ عزادار اور عزاداری کے جو مراتب ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ کیا مراتب ہیں عزاداری کے اور عزادار کے۔ دیکھیے، عزادار اور عزاداری ان کے بہت سے مراتب بیان کیے جاتے ہیں، الگ الگ علماء نے الگ الگ مراتب بیان کیے ہیں، لیکن جو مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ تقی بہجت مرحوم نے ایک اپنی کتاب میں عزاداری کے چند مراتب بیان کیے ہیں کہ ایک انسان جو کسی کو یاد کر رہا ہے، خاص طور سے معصومین علیہ السلام کی محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت کے سلسلے میں جو مراتب ہیں، انہیں جو بیان کرتے ہوئے آپ تحریر کرتے ہیں کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان کی معرفت کا اور عزاداری کا، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں محبت اور نفرت پائی جائے لیکن اس کا اظہار نہ کرے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے محبت تو ہے، یا کسی بھی انسان کے لیے محبت ہے، یا ان کے دشمنوں سے نفرت پائی جاتی ہے، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، صرف دل میں رکھے ہوئے ہے، کسی بھی مجبوری کے تحت یا کسی بھی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے انسان کے لیے، اور اس مرحلے کو بیان کرنے کے بعد ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک مختصر واقعہ میں بیان کر دوں ناظرین کے لیے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک محب اہل بیت جو ہے وہ ہر شب جمعہ مولا کائنات کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، مولا کائنات کی حرم جایا کرتا تھا، اور وہاں پر جب جاتا تھا تو ایک راستے میں دریائے نیل اور دریائے دجلہ کا جو سنگم تھا، وہاں پر ایک ناصبی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہتا تھا، اور جب اسے دیکھتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتا، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہ مذاق اڑاتا، کس کے پاس جا رہے ہو، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اس طریقے کے الفاظ وہ اپنی زبان پر جاری کرتا، جس سے اس محب اہل بیت کے دل کو نہایت تکلیف ہوتی تھی۔ یہ عرض کافی دراز سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ایک دن جو ہے وہ جب یہ جانے لگا شب جمعہ مولا کائنات کے حرم میں، تو اس نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی۔ اب اس زائر اور محب اہل بیت سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا کہ آج میں جاؤں گا اور زری پکڑ کر مولا کائنات علیہ السلام سے شکایت کروں گا کہ فلاں شخص نے میرے دل کو دکھایا اور آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ شخص جاتا ہے حرم میں، اور جانے کے بعد جب پہنچتا ہے اور اس کے بعد زیارت کرتا ہے، زیارت کرنے کے بعد زری کو پکڑ کے اس شخص کی شکایت کرتا ہے کہ مولا آج اس شخص نے جو ہے وہ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے سزا دیجئے۔ زیارت کر کے واپس آتا ہے اپنے کمرے میں، اور جب شب ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے اور سو جاتا ہے، خواب میں مولا کائنات کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مولا کائنات سے پھر وہی شکوہ کرتا ہے کہ مولا کیا کریں، تو مولا کائنات اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو یقیناً وہ دشمن اہل بیت ہے، ناصبی ہے، لیکن میں اس دنیا میں اسے سزا نہیں دے سکتا،
وہ پریشان ہو جاتا ہے محب اہل بیت، آپ مولا آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے سزا نہیں دے سکتا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو میں اسے سزا دے سکتا ہوں، لیکن سزا اس لیے نہیں دوں گا اس دنیا میں کیونکہ کچھ عرصے پہلے، کچھ سال قبل وہی انسان اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اسی دریائے نیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے پاس جو ہے بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھنے کے بعد جب پانی کو دیکھ رہا تھا اور پانی کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا کہ یزید نے اور عمر سعد نے جو بھی کیا صحیح کیا، لیکن اسے بچوں پر پانی نہیں بند کرنا چاہیے تھا۔ یعنی امام کی اس مصیبت کو، امام کے اس پیاس کو اس نے یاد کیا ایک لمحے کے لیے، تو امام کہتے ہیں کہ میں اسے اس دنیا میں سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا تصور پیدا ہو گیا۔ یہ انسان سنتا ہے بہت ہی حیران و پریشان کہ اتنے سے یعنی فکر کرنے پر امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں اسے عذاب نہیں دے سکتا، اگرچہ آخرت میں جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد جیسی وہاں پہنچتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ کیا ہوا امام سے، تم نے شکایت کی میری؟ کہا کہ ہاں شکایت کی۔ کہا کیا جواب ملا؟ کہا کہ جواب یہ ملا کہ تم یہاں پر اتنے سال پہلے، اتنے عرصے پہلے یہیں بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تم سے کس نے کہا؟ کہا کہ اسی مولا نے ہمیں بتایا ہے جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ کہا اور کیا کہا ہے؟ کہا کہ تم نے یہ تصور پیدا کیا، تصور آیا تمہارے اندر، تمہارے دل میں کہ جو کچھ یزید نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا وہ صحیح کیا، لیکن بچوں پر پانی نہیں بند کرنا چاہیے تھا، لہذا امام نے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں سزا نہیں دیں گے۔ وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، محب اہل بیت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ باخدا میں نے اس بات کو کسی سے نقل نہیں کیا تھا، صرف میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی امام اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ اگر اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے امام کے لیے محبت پیدا ہوئی تو اس کا اجر یہ ہے کہ دنیا میں مولا عذاب نہیں دے سکتے اس کا۔ لیکن آیت اللہ معرفت اسی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صرف یہ مرحلہ کافی نہیں ہے ایک عزادار کے لیے کہ انسان دل میں محبت رکھے اور ظاہر نہ کرے، اور بھی مرحلے ہیں۔ وہ دوسرا مرحلہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں محبت پائی جائے لیکن اس محبت کو اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر کرے، اس محبت کو ظاہر کرے۔ جس طریقے سے ہم سبھی افراد جو ہے محبت کو ظاہر کرتے ہیں، مجلس کر کے، محفل کر کے یا دوسرے پروگرام کر کے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جلوسوں کے ذریعے سے، ماتم کے ذریعے سے، یہ ساری چیزوں سے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایمان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے، یہ بھی ایک مرتبہ ہے عزادار کا اور عزاداری کا۔ تیسرے مرحلے پر وہ لکھتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ انسان کے دل میں بھی محبت پائی جائے اور اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر بھی کرے، اسی طریقے سے دل میں ان کے دشمنوں کی نفرت بھی پائی جائے اور اس نفرت کا اپنے عمل سے ظاہر بھی کرے اسے۔ لیکن یہ کس طریقے سے ظاہر کرے اس کا طریقہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہے ویسے ہم ظاہر کریں۔ جس طریقے سے ہم خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا نے یاد کرنے کا طریقہ نماز بتایا، اسی طریقے سے محبت اہل بیت کو ظاہر کرنے کا بھی طریقہ معصومین نے خود بتایا، عزاداری کا طریقہ خود معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے۔ بہت سی حدیث مل جاتی ہیں ہمیں کہ کس طریقے سے عزاداری کرنا ہے، 5ویں امام سے، 8ویں امام سے پیسہ وقف کرتے ہیں، رکھتے ہیں کہ عزاداری کرنا اس طریقے سے اتنے دنوں تک جو ہے کربلا کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام۔ اسی طریقے سے دشمنوں سے بیزاری کیسے کرنا ہے وہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، وقت نہیں کہ اس موضوع میں جایا جائے۔ تو یہ مرتبے، یہ 3 مرتبے کے بعد آیت اللہ بہجت لکھتے ہیں کہ یہ وہ مراحل ہیں، یہ وہ مرتبے ہیں کہ جس میں ہم اور غیر مشترک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف عزاداری صرف شیعہ نہیں مناتے، عزاداری صرف مسلمان نہیں مناتے، بلکہ عزاداری دوسرے مذہب کے لوگ بھی جو ہے وہ مناتے ہیں۔ خاص طور سے ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں ہر مذہب کا انسان جو ہے وہ عزاداری کرتا ہے۔ بے شک ہمارے ہندو جو عزادار ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ تعزیے بھی رکھتے ہیں، جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے جو افراد ہیں وہ عزاداری کرتے ہیں، تعزیے رکھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے؟ ہم جبکہ دعویٰ کر رہے ہیں محب اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا، تو آیت اللہ بہجت تحریر کرتے ہیں کہ اس 3 مرحلے میں ہم اور وہ مشترک ہیں،
کہ ہم محبت کی بھی کرتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. وہ بھی محبت کرتے ہیں امام حسین سے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن یہ 3 مرحلے کافی نہیں ہیں. ایک حقیقی محب اہل بیت کے لیے 4تھے مرحلے میں داخل ہونا ہوگا. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے حقیقی معرفت. حقیقی معرفت انسان حاصل کرے اور کربلا کو ایک تحریک کے طور پر انسان اپنی زندگی میں اتارے کہ ایک تحریک کی شکل میں آگے لے کے چلے. ہر عمل سے ہمیں کربلا جھلکتی ہو. بہت اچھی بات آپ نے کی. تو ہم معرفت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح مزیداری کریں تاکہ ہم کو معرفت حاصل ہو سکے؟ جی بالکل، یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب جو ہے وہ ہم کربلا کے اہداف پر روشنی ڈالیں گے، ان کے مقاصد پر نظر ڈالیں گے. صرف اگر ہم گریہ کرتے رہے تو ان 3 مرحلے تک محدود رہیں گے. لیکن 4تھے مرحلے میں ہم اسی وقت داخل ہوں گے کہ جب ہم حقیقی جو ہے وہ اسباب اور مقاصد جو ہیں کربلا کے، جو امام حسین علیہ السلام نے کہیں کہیں پر خود بیان کیا ہے، چاہے وہ ان کے خطبے ہوں، چاہے وہ جب مدینے سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اس وقت بھی جو ہے امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں کسی ظلم اور فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ امر بالمعروف کے لیے نکلا. نہا جو ہے وہ عن المنکر و امر بالمعروف ہے. یہ پوری حدیث جو آپ نے سنی ہے کہ امام نے فرمایا. تو ان مقاصد کی طرف جب ہم توجہ کریں گے اور خاص طور سے خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی حقیقی زندگی کا مطالعہ اگر کریں گے، ان کی حقیقی معرفت حاصل کریں گے تو کربلا کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے. بے شک. بہت اچھی بات آپ نے کہی. ابھی بس کیونکہ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اس پروگرام کا. 1 منٹ کا ایک سوال اور میں آپ سے لاسٹ میں کروں گا. ایک آخری نوحے کے لیے ہم، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا ویورز سے اپنے ناظرین سے، عزادار حسین صاحب ایک نوحہ اور آپ جو بہت مقبول نوحہ ہے آپ کا، تم کو مادر پکارے اور اکبر پیارے، یہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے مومنین جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، آپ یہ نوحہ ضرور پیش فرمائیں. تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ. تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ. اے پیاسی آنکھوں کے تارے اصغر پیارے اب تو آؤ. تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ. شیر بھی مادر نے نہ پلایا، پانی کا قطرہ بھی نہ پایا. شیر بھی مادر نے نہ پلایا، پانی کا قطرہ بھی نہ پایا. بہتے ہیں اشکوں کے دھارے اصغر پیارے اب تو آؤ. تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ. در پر مادر کب سے کھڑی ہے، آنے کا رستہ دیکھ رہی ہے. در پر مادر کب سے کھڑی ہے، آنے کا رستہ دیکھ رہی ہے. کتنے پل رو رو کے گزارے اصغر پیارے اب تو آؤ. تم کو مادر رو رو پکارے اصغر پیارے اب تو آؤ. گورا گورا ننھا چہرہ بھولا بھولا نازک نقشہ. گورا گورا ننھا چہرہ بھولا بھولا نازک نقشہ. وہ گھنگرالے بال تمہارے اصغر پیارے اب تو آؤ.
تم کو مادر رو رو پکارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، جانے کس دنیا میں بسے ہو، دکھیا ماں کو بھول گئے ہو، جانے کس دنیا میں بسے ہو، دکھیا ماں کو بھول گئے ہو، آ کے رہو پھر ساتھ ہمارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، تم کو مادر رو رو پکارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، آئی ہے جو شام غریباں، دکھیا ماں ہے اور پریشاں، آئی ہے جو شام غریباں، دکھیا ماں ہے اور پریشاں، تم بن کیسے رات گزارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، تم کو مادر رو رو پکارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، کیسے قرار آئے فدوی، روتی ہے ماں غم شبی، کیسے قرار آئے فدوی، روتی ہے ماں غم شبی، ہاتھوں سے کر کر کے اشارے، اصغر پیارے اب تو آؤ، تم کو مادر رو رو پکارے، اصغر پیارے اب تو آؤ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ ایک بار پھر سے ہم ایک آخری پیغام کی شکل میں ہم اپنے جناب سے یہ چاہیں گے کہ گفتگو کریں، وہ ہمارے ویورز کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید منال حیدر زیدی صاحب قبلہ، جو کیونکہ ماہ محرم کے حوالے سے گفتگو یہاں پر ہوئی، مجالس کا سلسلہ ہے، نوحوں کا سلسلہ ہے، ماتم کا سلسلہ ہے، جلوسوں کا سلسلہ ہے، کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے عزاداروں کو جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں؟ وہی جو ابھی میں نے بیان کیا، اور یہ ایک پیغام کی شکل بھی ہے کہ ہمیں عزاداری کے ساتھ ساتھ جو ہے عزاداری کے مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اسے پیش نظر رکھیں گے تو اب اس کے بعد کی جو عزاداری ہوگی اور پہلے کی جو عزاداری ہے اس میں بہت ہی فرق نظر آئے گا۔ نہایت معذرت کے ساتھ جو ہے تمام ناظرین سے کہ ہماری مجلسوں کا جو انداز ہے، اگر ہم واقع کربلا کے مقاصد کو پیش نظر نہ رکھیں تو وہ ایک الگ انداز ہوگا، اور اگر مقصد کو پیش نظر رکھیں تو اس مجلسوں کا انداز ہی الگ ہوگا۔ اب وہاں پر کمپٹیشن نہیں ہوگا، اب وہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، اب وہاں پر تبرک نہیں دیکھا جائے گا، اب وہاں پر مجمع نہیں دیکھا جائے گا، اب وہاں پر چھوٹا اور بڑا ذاکر نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ مقصد یہ ہوگا کہ وہ مجلس کہ جو حسین سے نزدیک کر دے، وہ مجلس جو مقصد کو زندہ کر دے، وہی بڑی مجلس ہے، وہی جو ہے عظیم مجلس ہے۔ بے شک بے شک، لہذا ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اب مقصد حسین کو جو ہے زندہ رکھیں اور زندہ کریں، لوگوں کو عام کریں، اور اس طریقے سے عزاداری کریں کہ ہمارا یہ جو مقصد ہے عزاداری کا وہ دنیا تک جو ہے، لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ عزادار حسین صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید منال حیدر زیدی صاحب قبلہ، جو یہاں سے امام حسین اسلام کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ محرم کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم پیغام انہوں نے ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ ہمارے جو ویورز، جو ناظرین ہیں، وہ ان جو خاص یہاں پر گفتگو ہوئی اس پر عمل کریں گے، اور دوسرے ہمارے مہمان جو یہاں سے نوا پیش فرما رہے تھے علی جناب عزادار حسین
شبی صاحب، ہم ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان دونوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ایک نحیف سی آواز پہ انہوں نے لبیک کہا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو، بہت بہت شکریہ. تو ویورز، سب اپنے میزبان سید رضوان نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے کل اسی وقت ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ اور ایک نئے نوحہ خان کے ساتھ. تو آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.